اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع آپ تک اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اور اپنے قلبی تاثرات کو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم استاذ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ آپ ان کے درس کو دھیان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والثالث فی وجوہ استعمال ذالک النظم، اور تیسری تقسیم اس نظم کے استعمال کے اقسام میں ہے۔ ما قبل میں دو تقسیمیں آپ حضرات نے پڑھی، تقسیم اول وضع کے اعتبار سے اور تقسیم ثانی معنی کے ظہور اور خفا کے اعتبار سے۔ یہاں سے مصنف تیسری تقسیم کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ تیسری تقسیم استعمال کے اعتبار سے ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں مستعمل ہے یا غیر موضوع لہو میں مستعمل ہے۔ لفظ اپنے معنی کے انکشاف کے ساتھ مستعمل ہے یا استتار معنی کے ساتھ مستعمل ہے۔ تو لفظ معنی موضوع لہو میں مستعمل ہے یا غیر موضوع لہو میں، یہ انکشاف معنی کے ساتھ مستعمل ہے، یہ استتار معنی کے ساتھ مستعمل ہے۔ تو اس استعمال کے اعتبار سے یہ تقسیم ثالث ہے، اور اس تقسیم ثالث کی بھی چار قسمیں ہیں: حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ۔ حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ۔ دلیل حصر ان چاروں کے درمیان یہ ہے کہ اگر لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں مستعمل ہے تو وہ حقیقت ہے۔ لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں مستعمل ہے تو وہ حقیقت، اور اگر لفظ اپنے معنی غیر موضوع لہو میں مستعمل ہے تو وہ مجاز۔ پھر ان دونوں قسموں میں سے ہر ایک، ان دونوں قسموں میں سے ہر ایک یعنی حقیقت اور مجاز میں سے ہر ایک اگر معنی کے انکشاف کے ساتھ مستعمل ہے تو وہ صریح ہے۔ معنی کے انکشاف کے ساتھ مستعمل ہے تو وہ صریح ہے، اور اگر معنی کے انکشاف کے ساتھ مستعمل نہیں ہے تو اس کو مجاز کہتے ہیں۔ اگر اس کا معنی کا انکشاف ہے ہوگا یا نہیں، اگر معنی کا انکشاف ہے تو وہ صریح ہے، اور اگر معنی کا انکشاف نہیں ہے بلکہ معنی مستور ہیں تو ایسی صورت میں اس کو کنایہ کہیں گے۔ کنایہ، یہ بات یاد رکھنا کہ لفظ اپنے استعمال سے پہلے نہ حقیقت ہوتا ہے نہ مجاز ہوتا ہے، نہ وہ صریح کہلاتا ہے اور نہ کنایہ کہلاتا ہے، بلکہ مجاز ہونا، حقیقت، صریح، کنایہ یہ معلوم ہوتا ہے استعمال کے بعد، استعمال سے پہلے نہیں۔ فالصریح والکنایہ یجتمعان سے صاحب نور الانوار ایک اعتراض کا جواب ذکر فرماتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ پڑھا آپ نے ما قبل میں بھی کہ ایک تقسیم کے اقسام کے درمیان
تباین ہونا ضروری ہے، اختلاف ضروری ہے ایک تقسیم کے اقسام کے درمیان، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں پائے جا سکتے۔ حالانکہ یہ جو آپ نے 4 قسمیں پڑھی، حقیقت، مجاز، صریح، کنایا، تو حقیقت، مجاز، صریح، کنایا، ان چاروں کے درمیان تباین نہیں ہے، تباین نہیں ہے، بلکہ صریح، کنایا حقیقت کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں اور مجاز کے ساتھ بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ صریح اور کنایا جو 2 قسمیں ہیں، یہ حقیقت کے ساتھ بھی جمع ہو جاتی ہیں اور مجاز کے ساتھ بھی۔ تو جب یہ اقسام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو جاتی ہیں تو ان اقسام کے درمیان تباین نہیں ہے، حالانکہ تباین اور اختلاف شرط ہے قسیموں کے درمیان آپس میں۔ اس کا جواب مصنف نے ذکر فرمایا۔ جواب سنیے، جواب یہ ہے کہ امام فخر الاسلام نے فرمایا، ایک ان کا مذہب ہے اور دوسرا مذہب امام صاحب توضیح کا ہے، اس کے بارے میں 2 مذہب ہیں۔ علامہ فخر الاسلام کا مذہب یہ ہے کہ یہ ایک تقسیم نہیں ہے، یہ ایک تقسیم نہیں بلکہ 2 تقسیمیں ہیں، بلکہ یعنی یہ جو 4 قسمیں آپ نے پڑھی، حقیقت، مجاز، صریح، کنایا، تو یہ ایک تقسیم کے 4 قسمیں نہیں ہیں بلکہ یہ 2 تقسیموں کی 4 قسمیں ہیں، 2 تقسیموں کی 4 قسمیں ہیں۔ چنانچہ حقیقت اور مجاز استعمال کے اعتبار سے لفظ کی 2 قسمیں ہیں، حقیقت اور مجاز، اور دوسری جو 2 قسمیں صریح، کنایا، یہ جاری ہونے کے اعتبار سے لفظ کی 2 قسمیں ہیں، اس کے اعتبار سے جاری ہونے کے اعتبار سے لفظ کی 2 قسمیں ہیں۔ تو اب حقیقت اور مجاز استعمال کے اعتبار سے لفظ کی 2 قسمیں اور صریح، کنایا جاری ہونے کے اعتبار سے لفظ کی 2 قسمیں، اور یہ بات گزر چکی ہے کہ ایک تقسیم کے اقسام دوسری تقسیم کے اقسام کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، جیسے کہ یہ پیچھے بھی گزرا تھا۔ جیسے خاص ہے تو یہ حقیقت کے ساتھ جمع ہو، خاص دوسری تقسیم کے اقسام کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے لیکن اپنی تقسیم کے اقسام کے تحت جمع نہیں ہو سکتا، لہذا صریح اور کنایا حقیقت کے ساتھ جمع ہو جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ امام فخر الاسلام کا مذہب ہے۔ البتہ یہاں پر ایک اعتراض لازم آئے گا، اعتراض یہ کہ آپ نے ماقبل میں دلیل حصر پیش کی ہے کہ تقسیمیں 4 ہیں، اب یہاں پر تقسیم 5 ہو جائیں گی، 4 نہ رہیں گی۔ سابق میں 4 تقسیمات کے درمیان حصر بیان کرنا یہ درست نہیں ہوگا بلکہ باطل ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہوگا کہ سابق میں جو دلیل حصر بیان کی ہے 4 تقسیموں کے درمیان، وہ حصر استقرائی ہے، عقلی نہیں ہے، لہذا اس کے ذریعے اعتراض کرنا درست نہیں ہے۔ امام صاحب توضیح کا مذہب سنیے، جو دوسرا جواب ہے۔ امام صاحب توضیح کا مذہب یہ ہے کہ صریح اور کنایا حقیقت اور مجاز کی قسیم نہیں بلکہ حقیقت اور مجاز کی قسمیں ہیں، یعنی صریح، کنایا یہ حقیقت اور مجاز کی قسیم نہیں ہے کہ تباین ضروری ہو، بلکہ حقیقت اور مجاز کی یہ قسمیں ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابتداءً اور اولاً لفظ کی 2 قسمیں ہیں، حقیقت اور مجاز، پھر دونوں میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، صریح اور کنایا، حقیقت کی 2 قسمیں صریح اور کنایا، مجاز کی 2 قسمیں صریح اور کنایا۔ تو اب صریح، کنایا یہ حقیقت کی یا مجاز کی قسیم نہیں ہے بلکہ ان کی قسمیں ہیں، تو قسیم کے درمیان تباین ضروری ہوتا ہے، یہ مجاز کی قسمیں ہیں، ان میں تباین شرط نہیں ہوگا۔ اور بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ ایک تقسیم کے اقسام کے درمیان تباین ذاتی شرط نہیں ہے، تباین ذاتی شرط نہیں ہے بلکہ تباین اعتباری بھی اگر ان کے درمیان ہو تو یہ کافی ہے۔ جیسے کہ تقسیم ثانی کے اقسام کے درمیان آپ نے پڑھا تھا کہ اگرچہ ان میں تباین ذاتی نہیں ہے لیکن تباین اعتباری ہے،
تو ایسے ہی اس جگہ بھی تباین اعتباری موجود ہے، اور وہ بئی معنی کہ حقیقت میں، حقیقت جو ہے یہ معنی موضوع لہو میں لفظ کا استعمال ہوتا ہے، حقیقت کے اندر معنی موضوع لہو میں لفظ کا استعمال ہوتا ہے، اس بات سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ اس کے معنی واضح ہیں یا پوشیدہ ہے، اور مجاز میں معنی غیر موضوع لہو میں لفظ کا استعمال معتبر ہے، اس بات سے قطع نظر کہ اس کے معنی موضوع واضح ہیں یا مستور ہیں، اور صریح میں لفظ کے معنی کا واضح ہونا معتبر ہے قطع نظر اس سے کہ وہ معنی موضوع لہو ہے یا غیر موضوع لہو ہے۔ اور چوتھی قسم کنایہ میں معنی کا مستور اور غیر واضح ہونا اس کا اعتبار کیا جاتا ہے قطع نظر اس بات سے کہ وہ معنی موضوع لہو ہے یا معنی غیر موضوع لہو ہے۔ لہذا اب ان حضرات کے اس جواب کے اعتبار سے اگرچہ ان اقسام کے درمیان تباین ذاتی نہیں ہے لیکن تباین اعتباری موجود ہے، تو اب یہ اعتراض لازم نہیں آئے گا۔ اب آپ حضرات اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ والثالث فی وجوہ استعمال ذالک النظم، اور تیسری تقسیم اس نظم کے استعمال کے طریقوں کے بیان میں، وجوہ پیچھے بھی گزرا، طرق کے معنی میں، انواع کے معنی میں، اے التقسیم الثالث فی طرق استعمال ذالک النظم المذکور سابقا، یعنی تیسری تقسیم اس نظم کی جو ما قبل میں گزری اس کے استعمال کے طریقوں کے بیان میں، من انہ اس بارے میں، انہ ان استعمل فی معناہ الموضوع لہ او غیرہ، کہ اگر کہ وہ مستعمل ہے معنی موضوع لہ میں یا غیر موضوع لہ میں، اب استعمل مع انکشاف معناہ اب استطاری، یا وہ مستعمل ہے معنی کے انکشاف کے ساتھ یا استطار معنی کے ساتھ، وہی اربعۃ ایضا، اور یہ بھی چار قسمیں ہیں، الحقیقت والمجاز والصریح والکنایۃ، حقیقت، مجاز، صریح اور کنایہ، لأنہ یہ دلیل حصر ہے، ان استعمل فی معناہ الموضوع لہ فہو حقیقت، اس لیے کہ اگر وہ مستعمل ہے معنی موضوع لہ میں تو وہ حقیقت ہے، او فی غیر الموضوع لہ، یا مستعمل ہے غیر موضوع لہ میں، فمجاز، تو وہ مجاز ہے، ثم کل منہما ان استعمل بانکشاف معنی فہو الصریح، پھر ان دونوں میں سے ہر ایک، یعنی حقیقت اور مجاز میں سے ہر ایک اگر مستعمل ہو معنی کے انکشاف کے ساتھ فہو الصریح، تو وہ صریح ہے، وإلا فہو الکنایہ، اور اگر معنی کے انکشاف کے ساتھ مستعمل نہ ہو تو وہ کنایہ ہے۔ فالصریح والکنایہ یجتمعان مع الحقیقت والمجاز سے اسی اعتراض کا جواب دیا ہے جو میں نے اعتراض اور جواب آپ کے سامنے بیان کیے۔ تو صریح اور کنایہ یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں حقیقت اور مجاز کے ساتھ، ولذا قال فخر الاسلام، اسی وجہ سے فرمایا امام فخر الاسلام نے، والقسم الثالث فی وجوہ استعمال ذالک النظم وجریانہ فی باب البیان، کہ تقسیم ثالث، قسم تقسیم کے معنی میں، تقسیم ثالث اس نظم کے استعمال کے طریقوں کے بارے میں اور اس کے جاری ہونے کے بارے میں ہے، باب بیان میں۔ فجعل الحقیقت والمجاز راجعا الی الاستعمال، تو حقیقت اور مجاز کو راجع قرار دیا ہے استعمال کی جانب، یعنی حقیقت اور مجاز یہ دو قسمیں ہیں استعمال کی، والصریح والکنایہ راجعا الی الجریان، اور صریح کنایہ کو راجع قرار دیا جریان کی جانب، یعنی صریح کنایہ یہ دو قسمیں ہیں جاری ہونے کے اعتبار سے۔ وجعل صاحب التوضیح کلا من الصریح والکنایہ قسما من الحقیقت والمجاز، اور امام صاحب توضیح نے صریح اور کنایہ ان میں سے ہر ایک کو قسم قرار دیا ہے حقیقت اور مجاز کی، یعنی صریح کنایہ یہ حقیقت کی دو قسمیں ہیں، ایسی صریح کنایہ مجاز کی دو قسمیں ہیں، تو یہ اس کی قسمیں ہیں، قسیم نہیں، قسیم کے درمیان تباین شرط ہے، مقسم اور قسموں کے درمیان تباین شرط نہیں۔ یہاں تک تقسیم ثالث کا ذکر مکمل ہوا۔ اب
آگے مصنف علیہ الرحمہ چوتھی تقسیم کا ذکر فرماتے ہیں، سنیے، والرابع فی معرفت وجوہ الوقوف علی المراد، اور چوتھی تقسیم مراد پر واقف ہونے کے طریقوں کے بیان میں مصنف نے چوتھی تقسیم کو ذکر فرمایا اور فرمایا کہ چوتھی تقسیم جو ہے وہ مراد پر واقف ہونے کے اعتبار سے، اس اعتبار سے ہے کہ مجتہد نظم میں اور اس عبارت میں نظم سے اور اس عبارت سے مراد کس طرح واقف ہے، کس طرح واقف ہوگا، اس عبارت کے ذریعے مجتہد اس کی مراد پر اس بات کو بیان کیا ہے۔ لیکن اس پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ چوتھی تقسیم کو کتاب اللہ کی تقسیمات میں شمار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتاب کی تقسیمات تو وہ ہیں جو نظم اور معنی کی تقسیمات ہیں، اور یہ چوتھی تقسیم جس کو آپ پڑھ رہے ہیں یہ وقوف کی تقسیم ہے، اس کی تقسیم ہے وقوف کی تقسیم، معنی پر واقف ہونے کے اعتبار سے ہے، اور واقف ہونا یہ مجتہد کا کام ہے، مجتہد کی شان ہے۔ لہذا جب وقوف مجتہد کی صفت ہے اور چوتھی تقسیم وقوف کی تقسیم ہے، تو چوتھی تقسیم کو کتاب اللہ کی تقسیم میں شمار کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ اعتراض سمجھ میں آیا کہ چوتھی تقسیم کو کتاب اللہ کی تقسیم میں شمار کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ کتاب کی تقسیمات وہ ہیں جو نظم اور معنی کی تقسیمات ہیں، اور یہ چوتھی تقسیم وقوف کی تقسیم ہے، یعنی مراد پر واقف ہونے کی تقسیم ہے، اور واقف ہونا مجتہد کی شان ہے۔ جب مجتہد کی شان اور صفت ہے تو چوتھی تقسیم کو کتاب اللہ کی تقسیم میں شمار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جواب سنیے، جواب یہ ہے کہ نظم کی مراد سے واقف ہونا یہ بات صحیح ہے کہ مجتہد کی صفت ہے، لیکن وہ معنی کے حال کی طرف راجع ہے، وہ معنی کے حال کی طرف لوٹتی ہے، یعنی مجتہد یہ دیکھے گا کہ معنی اور مراد کس طرح ثابت ہے، معنی اور مراد کا ثبوت کیسے ہے، عبارت النص سے معنی کا ثبوت ہے، یہ اشارت النص سے معنی کا ثبوت ہے، دلالت النص سے معنی کا ثبوت ہے، یہ اقتضاء النص سے معنی کا ثبوت ہے۔ جب مجتہد یہ دیکھے گا اور غور و فکر کرے گا، پھر اس کے بعد معنی کے واسطے سے لفظ کی طرف یہ لوٹے گی، یعنی لفظ اس معنی پر عبارت النص کے ساتھ دلالت کر رہا ہے، یہ اشارت النص کے اعتبار سے دلالت کر رہا ہے، یا وہ لفظ اس معنی پر دلالت النص کے اعتبار سے دلالت کرتا ہے، یہ اقتضاء النص کے اعتبار سے دلالت کرتا ہے۔ تو حاصل کلام یہ مجتہد کا علم اور وقوف لفظ اور معنی دونوں سے حاصل ہوتا ہے، دونوں سے مستفاد ہوتا ہے، لیکن اس تقسیم میں چونکہ معنی اصل ہے اور لفظ تابع ہیں، اس اعتبار سے اس لیے اس تقسیم کو معنی کی تقسیم کہا گیا ہے، لفظ کی تقسیم نہیں کہا گیا۔ دیکھیں، والرابع فی معرفت وجوہ الوقوف علی المراد، اور چوتھی تقسیم مراد پر واقف ہونے کے طریقوں کے بارے میں ہے۔ التقسیم الرابع فی معرفت طرق وقوف المجتہد علی مراد النظم، یعنی چوتھی تقسیم نظم کی مراد پر مجتہد کے واقف ہونے کے طریقوں کی معرفت کے بیان میں، اور وہ وَإِنْ كَانَ فِي الظَّاهِرِ مِنْ صِفَاتِ الْمُجْتَہِدِ، یہ اسی اعتراض کا جواب ہے کہ اس کو چوتھی تقسیم کو کتاب اللہ کی تقسیم شمار کرنا درست نہیں، اور وہ اگرچہ ظاہر میں مجتہد کی صفات سے ہے، وہ ظاہر یعنی واقف ہونا، وہ ضمیر کا مطلب وقوف، یعنی واقف ہونا اگرچہ ظاہر میں مجتہد کی صفات سے ہے، لیکنہ یؤول الی حال المعنی، لیکن وہ لوٹتا ہے معنی کے حال کی جانب سے، یعنی معنی کے حال کی جانب لوٹتا ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ مجتہد دیکھتا ہے کہ اس معنی کا ثبوت عبارت النص سے ہے، یہ اشارت النص سے، یہ دلالت النص سے، یہ اقتضاء النص سے۔ وبواسطتہ، اور اس کے واسطے سے وہ لوٹتا ہے لفظ کی جانب، یعنی معنی کے واسطے سے لوٹتا ہے لفظ کی جانب۔ ولذا قیل، اسی وجہ سے کہا گیا ہے، ان ھذا تقسیم للمعنی دون اللفظ، یعنی یہ چوتھی تقسیم معنی کی ہے، لفظ کی تقسیم نہیں ہے۔ اس تقسیم رابع کی بھی 4 قسمیں ہیں، عبارت النص،
اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص، یعنی 4 قسمیں اس چوتھی تقسیم کی بھی ہیں۔ دلیل حصر یہ ہے کہ مستدل یا تو استدلال کرے گا نظم سے یا استدلال کرے گا معنی سے۔ اگر مستدل استدلال کرے نظم سے تو وہ عبارت اس معنی کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہوگی یا نہیں۔ اگر وہ عبارت اس معنی کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے تو وہ عبارت النص ہے، اور اگر نہیں لائی گئی ہے تو اشارت النص ہے۔ اور اگر مستدل نظم سے استدلال نہ کرے بلکہ معنی سے استدلال کرے تو اگر وہ معنی لغت کے اعتبار سے مفہوم ہو، سمجھا جاتا ہو تو دلالت النص ہے، ورنہ تو اگر وہ لغت کے اعتبار سے معلوم اور مفہوم نہ ہو تو اگر اس پر نظم کی، اس معنی پر نظم کی صحت موقوف ہے شرعاً اور عقلاً، تو ایسی صورت میں وہ اقتضاء النص ہے، ورنہ تو استدلالات فاسدہ ہیں۔ دیکھیے وہی اربعۃ اجزاء، اور یہ بھی 4 ہیں۔ الاستدلال بعبارت النص، استدلال کرنا عبارت النص سے، وہ بھی اشارتی ہی، استدلال کرنا اشارت النص سے، وہ بھی دلالتی ہی، یہ استدلال کرنا دلالت النص سے، او باقتضائی، یہ استدلال کرنا اقتضاء النص، لأن المستدل ان استدل بالنظم، اس لیے کہ استدلال کرنے والا اگر استدلال کرے نظم سے، فإن کان مسوقا، تو اگر وہ نظم اس معنی کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے، فہو عبارت النص، تو وہ عبارت النص ہے، یعنی عبارت النص، وإلا، ورنہ تو اشارت النص ہے، یعنی اگر وہ عبارت اس معنی کو بیان کرنے کے لیے نہیں لائی گئی تو اشارت النص۔ وإن لم يستدل بالنظم، اور اگر وہ نظم سے استدلال نہ کرے بل بالمعنی، بلکہ وہ استدلال کرے معنی سے، فإن كان مفهوما منه بحسب اللغت، تو اگر وہ معنی اس سے مفہوم ہو لغت کے اعتبار سے، فهو دلالت النص، وإلا، ورنہ تو فإن توقف عليه صحة النظم شرعا او عقلا، ورنہ تو اگر اس پر یعنی معنی پر موقوف ہو نظم کی صحت شرعا یا عقلا، فهو اقتضاء النص، تو وہ اقتضاء النص۔ وإن لم يتوقف عليه، اور اگر اس معنی پر نظم کی صحت موقوف نہ ہو، فهو من استدلالات الفاسدہ، تو وہ استدلالات فاسدہ سے ہے، علی ما سیجیء، جیسے کہ ان قریب آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہاں تک مصنف نے 4 تقسیمات کو ذکر فرما دیا، 4 تقسیمات کو ذکر فرما دیا۔ تقسیم اول وضع کے اعتبار سے ہے اور اس کی 4 قسمیں، خاص، عام، مشترک اور مؤول، 4 قسمیں۔ تقسیم ثانی معنی کے ظہور کے اعتبار سے، اور اس کی بھی 4 قسمیں، ظاہر، نص، مفسر اور محکم، اور 4 ان کے مقابلات معنی کے خفا کے اعتبار سے، خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ۔ اور تقسیم ثالث جو آپ نے آج کے سبق میں پڑھی وہ اس نظم کے استعمال کے اعتبار سے، اور اس کی 4 قسمیں، حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ۔ اور تقسیم رابع یہ مراد پر واقف ہونے کے اعتبار سے، اور اس کی بھی 4 قسمیں، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص۔ تفصیل جو ان سے متعلق اعتراض و جوابات تھے وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہاں تک مصنف نے 4 تقسیموں کے تحت 20 اقسام کا ذکر مکمل فرما دیا، یعنی 4 تقسیمیں ذکر کی اور 4 میں سے ہر ایک کی 4 قسمیں ذکر کی، تو 16 اقسام وہ ہوئے، اور تقسیم ثانی کے 4 مقابلات کا ذکر کیا، تو 4 تقسیموں کے تحت مقابلات کو ملا کر کے اب تک کل 20 اقسام کو مصنف نے ذکر فرمایا۔ آپ حضرات قاعدے سے ان اقسام کو ذہن نشین کر لیں، دلیل حصر وغیرہ اچھے سے ذہن میں محفوظ کر لیں۔